حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کوشش کی، سورہ ہود میں آیا، آج کی آخری آیتوں میں آپ نے سنا، بیٹا ڈوب رہا تھا، نہیں مانا، نہیں سمجھا، وہ اصل میں منافق تھا، ہاں کنعان جو تھا منافق تھا۔ نوح علیہ السلام اس کے ظاہر پہ نظر رکھتے تھے، اس کا باطن کچھ اور تھا، وہ کافروں سے ملا ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب ڈوبتے دیکھا تو فرمایا یا اللہ میرا بیٹا، یہ میری اہل ہے، میرا بیٹا ہے، میرا گھر والا ہے، تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل کو بھی بچا لوں گا، تو یہ تو میرا اہل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا دین اور تھا، وہ آپ کو نہیں مانتا تھا۔ تو دیکھیے اگر دین بدل جائے گا تو پھر نبی کا بیٹا بھی بخشا نہیں جائے گا۔ بخشش و مغفرت دین کی بنیاد پہ ہوگی، اس لیے دین پر ہونا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ابو طالب جو تھے آخری وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو پھر وہ حدیث میں پتہ چلا کہ ان کو جہنم میں ڈالا گیا، عذاب میں ڈالا گیا۔ بخاری مسلم میں بعض احادیث موجود ہیں، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ صحیح احادیث اسی طرح ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، بڑی خدمت کی تھی، بڑی بھاگ دوڑ کی تھی، تو بھائی بات یہ ہے کہ بیٹا بھی تو گھر میں پیدا ہوا تھا، اور ان کی ذریت تھا، ان کے نطفے سے پیدا ہوا، ان کی ذریت بنا، ان کی اصل سے پیدا ہوا ہے۔ پھر بھی دیکھیں اللہ فرمائے انہ لیس من اہلک، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دین اور تھا۔ تو ابو طالب کا بھی معاملہ یہی ہے۔ اب یہ دلائل نہیں چلتے کہ ساتھ دیا تھا، یا یہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا۔ ایمان ضروری ہے، ایمان ضروری ہے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے۔ اور جو روایتیں بعض لوگ پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں، تو اس لیے ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وجہ سے کتنی تکلیف پہنچی، جب وہ ایمان نہیں لائے کتنی تکلیف۔ تو بے شک انہوں نے ساری زندگی ساتھ دیا، مگر آخری وقت میں جو تکلیف پہنچائی ہے وہ تکلیف بہت بڑی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین وغیرہ میں شریک نہیں ہوئے، اور ان کو پھر ایسی دفن کر دیا گیا، یعنی زمین میں گڑھا کھود کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آئی، اور پھر وہ آئے، بلکہ جب موت واقع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی ان امک الضال قد ماتا، کہ حضور آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا اس کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دوں، اور دفن کر دیا۔ پھر وہ آ گئے تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کی، جبکہ ان کی جو بیوی تھی زوجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کی قبر میں رسول پاک خود اترے تھے۔ ابو طالب کی بیوی جب فوت ہوئی تو ان کی قبر میں خود اترے اور ان کے لیے دعا کی، ان کی تدفین میں شریک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن تھی، اور ابو طالب نے اتنا ساتھ دیا، حضور تشریف نہیں لے گئے، تو وجہ صاف ظاہر ہے۔ تو اس لیے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں بات وہ یہ کہ ایمان ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ اس لیے وہ آ گیا زیر بات، ورنہ ہم عام طور پہ یہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اب یہ شروع کر دیا ہے کہ اس کو باقاعدہ دین ایمان کا مسئلہ بنا دیا، اور ابو طالب کے بارے میں وہ باقاعدہ لوگوں کو یہ ایمان بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایمان مومن تھے، اور بلکہ صحابہ میں ان سب سے افضل تھے، یہاں تک ہو گیا علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام سب ان کے ساتھ، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عجیب بات ہے، ہمارا لٹریچر کچھ اور کہہ رہا ہے، بخاری مسلم سے لے کر آج تک، اور تمام تفسیریں بھری پڑی ہیں۔ تو اگر یہ چیز پھیل جائے گی تو پھر سارا جو ہمارا تاریخ ہے نا وہ ہم سے کٹ جائے گی، اور ہم اپنے اسلاف سے جدا کسی اور راستے پہ چل پڑیں گے۔ تو بہرحال کچھ لوگ اگر ان کے ایمان کے قائل ہیں تو ہمارا ان سے کوئی وہ جھگڑا نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ عقیدت محبت میں قائل نہ رہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ عقیدہ یہی ہے اور جو لوگ نہیں ہیں قائل وہ سارے غلط ہیں۔ تو یہ بڑی بے ادبی والی بات ہے، کیونکہ پوری امت کھڑی ہے اس کے اوپر، اور اعلیٰ حضرت نے تو پورا ایک رسالہ لکھا ہے اس پر، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بہرحال پھر بھی سب اس پر متفق ہیں کہ ابو طالب کی گستاخی نہیں کریں گے، یعنی اور کافروں کی طرح ان کا ذکر نہیں کریں گے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلب انور کو اذیت پہنچ سکتی ہے۔ ہم اس طرح ذکر نہیں کریں گے جیسے ابو جہل، ابو لہب کا ذکر کرتے ہیں۔